لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ حضرات محترم، آپ نے میرا موضوع سماعت فرمایا اسلام دین فطرت ہے۔ سب سے پہلے سمجھیے گا کہ فطرت ہے کیا؟ انسانوں کے اندر جو چیز مشترک ہو، سب انسانوں کے اندر تخصیص نہ ہو، چاہے بچہ ہے، چاہے بوڑھا ہے، چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، چاہے مسلمان ہے، چاہے مومن ہے، چاہے کافر ہے، سب کے اندر جو چیز مشترک ہو، جو خصلتیں موجود ہوں، ان کو فطرت کہتے ہیں۔ اب غصہ کرنا انسان کی فطرت ہے، مسکرانا انسان کی فطرت ہے، بھوک کا لگنا انسان کی فطرت ہے، کھانا کھانا انسان کی فطرت ہے، سونا انسان کی فطرت ہے۔ میں آپ کو ایک فطرت کی مثال دیتا ہوں۔ غصہ کرنا انسان کی فطرت ہے۔ آپ نے واقعہ سنا نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں نکلے، تلوار ننگی ہاتھ میں لے کر نکلے، غصے کی حالت میں نکلے، معاذ اللہ قتل کرنے کے ارادے سے نکلے۔ جب حضرت عمر حضور علیہ السلام کی چلے، حضور علیہ السلام کی طرف چلے، عمر نبی کی طرف چلے، نظر عمر کی طرف گئی تو نگاہ مصطفیٰ پڑی، زندگی سمر گئی۔ جب حضرت عمر دائرہ اسلام میں آ گئے تو اب اسلام نے یہ نہیں کہا کہ فطرت کو ختم کر دو، اسلام نے یہ نہیں کہا کہ فطرت کو مٹا دو، بلکہ اسلام نے فطرت کا رخ بدل دیا۔ اب بات کو سمجھیے گا، غصے کی حالت میں آئے، آ کر اسلام قبول کیا، اس کے بعد غصے کی حالت میں پلٹے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم حق پر ہیں۔ کیوں حق پر نہیں ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا عمر کی غیرت ایمانی گوارا نہیں کرتی، کافر اپنے معبودوں کی پوجا اعلانیہ کریں اور ہم اپنے معبود کی عبادت چھپ چھپ کر کریں، یہ عمر کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اب غصے کی حالت میں آئے تھے، اسلام قبول کیا، اسلام نے یہ نہیں کہا کہ فطرت کو ختم کر دو، بلکہ اسلام نے فطرت کا رخ بدل دیا۔ غصے کی حالت میں آئے تھے، غصے کی حالت میں پڑ گئے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف ایک تھی کہ پہلے غصہ رسول کی طرف لے کر آ رہا تھا، اب غصہ دشمن رسول کی طرف لے کر آ رہا ہے۔ حضرات محترم، اسلام دین فطرت ہے، فطرت کے مطابق اسلام ہے، جس کی جو فطرت ہے اس کے مطابق اسلام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر کو زیر کر کے اوپر سوار ہو گئے، گلے پہ خنجر رکھا اور اس نے آپ کے چہرہ مبارک پر تھوک دیا تو آپ فوراً پیچھے ہٹ گئے اور پھر کہا کہ آپ مقابلہ کرنا ہے تو آؤ۔ اس نے کہا پریشان ہو گیا، اس نے کہا کہ تجربے کار نہیں ہو، بہادر ہو، تجربے کار نہیں ہو۔ حضرت علی نے کہا وہ کیسے؟ تو کہنے لگا کہ دشمن کو زیر کر کے اوپر سوار ہو کر گلے پہ خنجر رکھ کر بھی کوئی ہٹاتا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ پہلے میں تجھ سے جنگ کرنے کے لیے آیا، غصہ اللہ کے لیے تھا، میں نے تجھے زیر کیا، غصہ اللہ کے لیے تھا، میں تیرے اوپر سوار ہوا، غصہ اللہ کے لیے تھا، میں نے تیرے گلے پہ خنجر رکھا، غصہ اللہ کے لیے تھا، جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا اب نفس کا غصہ شامل ہو گیا۔ میں یہ نہیں چاہتا جو کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو اس میں اپنے نفس کا غصہ شامل ہو، اسی وجہ سے میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ تو آپ مقابلہ کرنا ہے تو سامنے آؤ۔ بعض اوقات غصہ رحمت بن جاتا ہے۔ تو اب یہ معاملہ ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ اس نے فوراً پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بات یہاں تک ختم ہو گئی۔ تو اب ذرا غور کرے، جو خلاصہ میں نکالنا چاہتا ہوں، غصہ رحمت بنا۔ اگر خنجر چلتا تو کافر کٹتا، اگر خنجر ہٹ گیا تو کفر کٹ گیا، اگر خنجر چلتا تو دشمن کٹتی۔ خنجر ہٹا
اگر خنجر چلتا تو دشمن کٹتا، جب خنجر ہٹا تو دشمنی کٹ گئی، اگر خنجر چلتا تو غصہ رسول کٹتا، اور اگر جب خنجر نہیں چلا تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا